اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ایک بار پھر میں آپ تمام حضرات کا راہی اسلامک ٹی وی چینل میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج کے ہمارے اس واقعے کا عنوان ہے ہماری مسجد کا امام چور ہے۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص عالم دین کو مسجد میں امامت کے لیے رکھا گیا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی بیوی نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی و ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھے تھے، لیکن بہت تلاش کرنے کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور اور ڈکیٹ۔ غم اور غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن اسی حال میں وہ عالم سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام و دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کسی مجبوری کے تحت عالم نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب، کیا آپ نے غور کیا کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے؟ عالم نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا قبلہ، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری بیوی نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا وہ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا، اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے
اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ دوستو، یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے۔ دوستو، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، چلتے ہیں، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔